اراکین جلسہ، شعراء کرام، بالخصوص فاضل گرامی حضرت علامہ مفتی فیروز عالم صاحب قبلہ رضوی و دیگر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آج آپ کے جلسے کی پہلی شب، پہلی رات ہے۔ یہ آپ اپنی تعداد سے اس بات کو آپ نے ثابت کیا ہے۔ خیر، جتنے بھی لوگ ہیں، اگر یہی لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، جلسہ کرنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ عمل کا ارادہ ہو، ورنہ جلسے تو بہت ہوتے ہیں، کانفرنسیں بڑی بڑی ہوا کرتی ہیں، لیکن حالات نہیں بدلتے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم عمل کے ارادے سے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ رسالت میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت، محبت و عقیدت کی روشنی میں پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی فکر کا اظہار یوں کیا ہے کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ جو قوم زندہ ہے اس کی تقدیر صبح اور شام دونوں وقت بدلتی رہتی ہے۔ تقدیر بدلنا زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں، اور قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال۔ قلندر کہتے ہیں ولیوں کو اور سکندر بادشاہوں کو۔ ڈاکٹر اقبال نے اپنی قوم کے اندر جو چیز دیکھنا چاہا تھا، جو چیز ہمارے اندر انہیں دیکھنے کی حسرت تھی، وہ چیز ہم دکھا نہیں سکے۔ وہ کہتے ہیں قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں۔ اقبال کہتے ہیں
کہ یہ امت نہیں کھلی ہوئی تلوار ہے. کاش اقبال کی یہ فکر صحیح ہو جاتی. قلندرانہ ادائیں سکندرانہ جلال، یہ امتیں ہیں جہاں میں برہنہ شمشیریں، اور یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم. یہ تین چیزیں اگر کسی مسلمان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر دنیا انہیں جھکا نہیں سکتی ہے. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. تلوار صرف لوہے کی نہیں ہوتی ہے، ہتھیار صرف بم اور بارود نہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اگر یقین مضبوط ہو جائے، عمل آپ کا اچھا ہو جائے اور آپ محبت کرنا سیکھ جاؤ تو دنیا کے سارے ہتھیار ان تین ہتھیاروں کے سامنے فیل ہے. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. حضرات، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے حساب سے ماحول نہیں ہے، لیکن اسی پژمردہ ماحول میں تھوڑی دیر چند لمحے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. آپ کی سماعت اگر برداشت کر سکے تو تھوڑی دیر آپ برداشت کیجئے، اور اگر کچھ حاصل کر کے عمل کرنے کا شوق بیدار ہو تو یقیناً یہ کامیابی کی اعلیٰ دلیل ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند و بالا ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی عزت والا ہو اگر تم مومن ہو، تم ہی باوقار ہو اگر تم مومن ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے پروردگار، ہم تو مومن ہیں لیکن ہمارے پاس عزت نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں لیکن ہم مارے اور کاٹے جا رہے ہیں. اے پروردگار، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لیکن ہماری مسجدیں توڑی جا رہی ہیں. اے پروردگار، ہم نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے لیکن ہماری مسجدوں سے اذان کی آواز روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. ہمیں طرح طرح سے ستایا، کاٹا، مارا، دھمکایا، ڈرایا جا رہا ہے. اے پروردگار، تیرا قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو عزت والا ہو، اگر تم مومن ہو تو وقار والا ہو، اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے بہتری ہے، عظمتیں ہیں. لیکن دنیا میں مسلمانوں کے لیے کہیں عزتیں نہیں ہے، دنیا میں مسلمانوں کا وقار کہیں سلامت نہیں ہے. ابھی ایک ہفتہ پہلے یو پی کے فتح پور میں 33 مسجدوں سے لاؤڈ اسپیکر اتار لیا گیا، یعنی اذان مائک پہ آپ نہیں دے سکتے. اگر عزتیں ہوتی تو پھر یہ حال کیوں ہوتا؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، خدا غلط وعدہ نہیں کرتا. یقیناً اللہ نے جب فرمایا کہ عزتیں تمہاری ہیں بشرطے کہ تم مسلمان ہو، ہم مسلمان تو ہیں لیکن عزت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں
لیکن ہمارا ایمان کامل نہیں ہے. ہم مومن ہیں، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان مسلم نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ نے جب فرما دیا کہ اگر تم مسلمان ہو تو عزت تمہاری ہے، تم مسلمان ہو تو اعلیٰ منزلیں اور مقام تمہارا ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان سلامت نہیں ہے. ہم نبی کا نام لیتے ہیں لیکن نبی کے کردار پر ہمارا عمل نہیں ہے. اے مسلمانوں، اگر آپ کامل مسلمان بن جاؤ، آپ کا ایمان پختہ ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت آپ کی گردن کو جھکا نہیں سکتی ہے. اگر آپ نے نبی سے سچی محبت کر لیا تو دنیا کے کسی کے اندر یہ پاور نہیں ہے کہ آپ کی ذلت کرے، آپ کو جھکانے کی کوشش کرے. آج ہم کلمہ تو نبی کا پڑھتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی سیرت پر عمل نہیں ہے. کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں لیکن نبی کے کردار پر عمل نہیں ہے. نعرہ مصطفیٰ کا لگاتے ہیں لیکن سنت رسول پر عمل نہیں ہے. غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے یہ وعدہ تو کرتے ہیں لیکن غوث کے کردار پر عمل نہیں ہے. غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن غریب نواز کی تعلیمات پر عمل نہیں ہے. اے میری قوم کے لوگوں، آپ کلمہ پڑھتے رہو، آپ نعرے لگاتے رہو. صرف نعرہ لگانے سے، صرف کلمہ پڑھنے سے انقلاب نہیں آئے گا، بلکہ جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی سیرت پر عمل کرنا پڑے گا، اسی مصطفیٰ کے کردار کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. جب تم نبی کی سنتوں پر عمل شروع کر دو گے، جب تم نبی کے کردار کے مطابق چلنا شروع کر دو گے، جب شریعت مصطفیٰ کے مطابق آپ کی زندگی چلنے لگے گی تو پھر میں لکھ دیتا ہوں کہ کائنات کی کوئی طاقت آپ کو ڈرانا تو دور کی بات ہے، ڈرانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ نے سیرت مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ بنا لیا تو دنیا آپ کو جھکا نہیں سکتی ہے، بلکہ کائنات کی گردنیں آپ کے قدموں پہ جھکتی ہوئی نظر آئے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ